تین وجہ سے لوگ جو ہے دعوت اور تبلیغ کے کام میں سستی کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، یہ کام کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے اور ہر شخص پر کتنا لازم ہے، اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے تب یہ کام پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے احساس دلایا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، یعنی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے دعوت اور تبلیغ کا کام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں دعوت کا کام کروں گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا اور حق بات کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میری گردن کٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کا محافظ ہے، نگہبان ہے، مددگار ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے دعوت کے کام نہ کرنے کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت دیتے ہیں، کئی زمانے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگ باتیں نہیں مان رہے، کوئی جو ہے ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے، عمل کرنا اور بات ماننا تو دور کی بات ہے، کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے فضول لوگ جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے اور پابندیاں کسی جاتی ہے ہم پر۔ تو اس وجہ سے آدمی کا دل جو ہے براتا ہے اور کام کرنے کا دل نہیں چاہتا پھر۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کام کریں، لوگوں کو بات پہنچائیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لیکن ان 950 سالوں میں بعض روایت میں آتے ہیں کہ 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا، بعض میں آتے ہیں کہ 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا، بعض میں 40 اور بعض روایت میں 10 لوگ آتے ہیں۔ یعنی 950 سال انہوں نے محنت کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام اس کے پابند نہیں تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئے، اور نہ ان پر یہ اعتراض اور سوال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے دے دیتے ہیں، جس کو نہ دینا چاہے نہیں دیتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی جب پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے سکے تو اور کس کو پھر یہ اختیار ہوگا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ما انت علیہم بمسیطر۔ تو قرآن میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے، بارہا پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے ہو کسی کو،